پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آہستہ آواز۔ انشاءاللہ آج سے آپ حضرات کے دور تفسیر کا آغاز ہوگا، اور ڈیک سے لے آئیں، نیچے سے کم ہے نہ لے آئیں۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 15 پارے انشاءاللہ اس سال پڑھے جائیں گے، اور اس سال ابتدائی 15 پارے زیر درس ہوں گے۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ 15 پاروں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شروع سے لے کر یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ اعراف تک جو 7.5 پارے ہیں، وہ انشاءاللہ حضرت مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم پڑھائیں گے، اور سورہ اعراف سے لے کر کے سورہ کہف تک انشاءاللہ یہ اس فقیر کے ذمے ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہوگا صبح 8 بجے، وہ انشاءاللہ ہم سورہ اعراف سے آج شروع کریں گے، اور اسی ترتیب پہ آگے چلتا رہے گا۔ اور دوسرے حصے میں 10 بجے سے 10:15 بجے جو سبق ہوگا وہ شروع سے اس کا آغاز ہوگا۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ سبق انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے ہوگا، اس میں ساتھی اہتمام کریں، تاخیر نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی 8:15 بجے ہو جائے، کبھی 8:10 پہ ہو جائے، کبھی 8:05 پہ ہو جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، نہ مزاج ہے۔ تو پھر اگر 2-3 آیتیں یہ نکل جائے تو اس سے ربط جوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ساتھی اس کا بہت اہتمام کرے کہ 8 بجے سے کم از کم 5 منٹ پہلے پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو 2 باتیں آپ حضرات سے متعلق تھی، اور اس پر آخر تک انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ ختم۔ درس شروع کرنے سے پہلے چند باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دور تفسیر یہ قرآن کریم کی تشریح ہے، اور ہر مسلمان اس کا عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا آفاقی کلام ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں، علم حدیث سے لے کر کے علم منطق تک، جتنے بھی علم ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بابرکت ہے، قیمتی ہے، بڑے ہیں، وہ سب قرآن کریم کی خدمت کے لیے ہے۔ حدیث بھی، فقہ بھی، بلاغت بھی، عربی بھی، لغت بھی، اصول بھی، منطق بھی، سب علوم قرآن کریم مخدوم ہے، اور باقی سارے علوم اس کے خادم ہیں۔ تو آپ حضرات کو اللہ پاک نے جس علم کے لیے یہاں بٹھایا ہے وہ علم مخدوم ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی قرآن کے علم کو ادب کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ایک دن مخدوم بنتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس علم کو ادب کے ساتھ حاصل کریں، اللہ آپ کو بھی مخدوم بنائیں گے، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اس درس میں شرکت آداب کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ، بے ادبی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، بے رغبتی کے ساتھ یہ چیزیں یہیں چل سکتی یہاں پہ بالکل بھی، ورنہ فائدہ نہیں ہے اس میں بیٹھنے کا۔ پہلی بات سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔
ہمارے ہاں جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی تفسیر ہوگی تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی ترجمہ ہوگا اور پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، اس میں یہ قصہ ہے، قوم عاد یہ تھے، قوم سمود یہ تھی، عرب لوگ یہ تھے۔ یہ قرآن کریم کی تفسیر کا ایک بالکل عام فہم انداز کہلاتا ہے، لیکن تفسیر کا صرف یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے۔ کل کے درس میں آپ نے جو حضرت ہمارے استاد صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے ایک بات کی، اگر آپ نے سنی ہو، کہ علوم القرآن مستقل ایک فن ہے اور اس پر اکابر کی مختلف کتابیں ہیں جو طلباء کو پڑھنی چاہیے۔ سمجھ گئے؟ علوم القرآن کے نام سے، اور واقعی ایسا ہے۔ صرف علوم القرآن پر عرب نے بے انتہا بہت بڑا کام کیا ہے، اور اس میں سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ علامہ باقلانی ہیں۔ علامہ باقلانی بہت بڑے عرب کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے علوم القرآن کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور طلباء کو وہ کتاب ضرور مطالعے میں رکھنی چاہیے۔ علوم القرآن للباقلانی عربی میں ہے، بالکل آسان عربی ہے۔ جو بڑے درجات کے طلباء ہیں وہ باقلانی کی علوم القرآن کو ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو عربی سے واقف نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل یہ ہے کہ ہمارے اس دور کے حضرت شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے علوم القرآن کے نام سے ہی اردو میں کتاب لکھی ہے، علوم القرآن، جو دستیاب ہے عام، اور ایک بالکل سمندر کو کوزے میں بند کیا ہے حضرت نے۔ کسی کے پاس ہے آپ میں سے علوم القرآن؟ تو وہ ایک خزانہ ہے اس اعتبار سے، اس کو آپ پڑھیں۔ اس میں حضرت نے بہت ترتیب کے ساتھ اور بالکل آسانی کے ساتھ پورے قرآن کے علوم کو جمع کر دیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ تفسیر قرآن کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ آپ حضرات جو دور تفسیر پڑھیں گے، شروع کریں گے، ابھی میں مختصراً عرض کر دوں اور مستورات طالبات وہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں دور تفسیر کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر آیت کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ عنوان کہتے ہیں یعنی ٹاپک۔ جیسے انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے بھئی آج ہم اس چیز پر بات کریں گے، یا جمعے کے دن آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں آج انشاءاللہ رمضان پہ بات ہوگی۔ یہ رمضان ٹاپک ہے، پھر آدھا گھنٹہ اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ تو ہر آیت جو آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس پر ایک عنوان لگ جائے گا۔ اس سے پریشان نہ ہو کوئی بھی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہر آیت کا ایک عنوان ہوگا، اور وہ عنوان اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ یہ اس کی پوری ایک آیت کی ایک تشریح آپ کے سامنے آ گئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ عنوان آپ کے سامنے آتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی مناسبت اس سے قائم ہوتی رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل شروع سے ہی آپ ہر چیز 100% سمجھنے لگ جائیں گے۔ لہٰذا نہ طلبہ پریشان ہوں نہ طالبات پریشان ہوں کہ بھئی یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اور جن کو بالکل واقفیت نہیں ہے تو انشاءاللہ ترجمہ ہوگا، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں اور اس کی تشریح بھی ہوگی، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہر چیز آپ پہ کھلتی چلی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے پورا سال جو نحو، صرف وغیرہ پڑھے ہیں اس کی اصطلاحات ہوتی ہے کہ بھئی یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ مفعول ہے۔ تو اس دور تفسیر کے اندر اس کا فائدہ اب آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ کو کہا جائے گا کہ اس کے نیچے لکھیں مبتدا، اور وہ جو 3 لائن نیچے لفظ آ رہا ہے اس کے نیچے لکھیں خبر۔ تو یہ مبتدا اور خبر یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا اجرا یہاں پہ ہوتا چلا جائے گا۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ
قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جوڑ رکھا ہے، یعنی ایک کلام جڑ کے چلتا ہے آپس میں. اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ ربط. ربط کہ بھئی اس صورت کا اس صورت سے ربط یہ ہے. اب ہم سورہ اعراف سے شروع کریں گے. تو سورہ اعراف سے پچھلی والی صورت کون سی ہے؟ سورہ انعام. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ سورہ انعام ختم ہو گئی، سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے. ان دو صورتوں کا آپس میں کیا جوڑ اور ربط ہے؟ سمجھ گئے؟ تو ربط ایک صورت کا دوسری صورت سے کیا ہے آپس میں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پوری سورہ اعراف وہ تو بہت بڑی صورت ہے، 100 پارے کی، لیکن یہ کہ اس پوری صورت میں کن باتوں کو بنیادی طور پہ لیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں خلاصہ صورت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو دو باتیں سمجھ لیں، ایک ربط صورت اور ایک خلاصہ صورت. اب آپ کے سامنے جو بیاض ہے اس میں ہے نا وہ نظم الدرر. تو جن طلباء کے پاس، طالبات کے پاس یہ بیاض ہے، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے بالکل ہر صورت کے جو ہم نے لکھ کر دیا تھا، تو اس کے تو ساتھ ہی ہر صورت کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہوگا ربط سورۃ الاعراف بالانعام. نظر آ رہا ہے؟ آ گیا نا؟ اور اگر کسی کے پاس یہ استاد صاحب کی درسی بیاضی تفسیر مکتبہ لدھیانوی والی، تو وہ شروع کا صفحہ نمبر 15 کھول دیں. غالباً بعض طالبات نے وہ لی ہے، صفحہ نمبر 15 پہ تو ربط سورۃ الاعراف بالانعام لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے خلاصہ سورہ اعراف. تو ہم ہر صورت کو شروع کرنے سے پہلے ان دو باتوں کو پہلے پڑھیں گے تاکہ آپ کے سامنے آ جائیں کہ دو صورتوں کا ربط کیا ہے اور اس صورت کا خلاصہ کون سی باتیں. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پھر تفسیر کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے گا. قلم آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جو چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو مت لکھیں، جس کے لکھنے کو کہا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے. سمجھ گئے؟ بعض اہم بات آپ سمجھے کہ یہ لکھنی چاہیے تو اس کو بیاض پر حاشیے پر کنارے پہ لکھ لیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ سورہ اعراف ہے. اب دیکھیں ربط سورۃ الاعراف بالانعام. سورہ انعام ختم ہو گئی، سورہ اعراف شروع ہو رہی ہے. ان دو صورتوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ نمبر 1، سورہ انعام میں شرک کی تردید دلائل عقلیہ کے ساتھ تھی، اب سورہ اعراف میں دلائل نقلیہ ہوں گے. یہ پہلا ربط. شرک کی تردید سورہ انعام میں تھی دلائل عقلیہ کے ساتھ، اور اب سورہ اعراف میں کس کے ساتھ ہوگی؟ دلائل نقلیہ کے ساتھ. دیکھیں اس کو سمجھ لیں. یہ بات تو صاف ہو گئی کہ دونوں صورتوں میں یعنی سورہ انعام میں بھی سورہ اعراف میں بھی شرک پر رد ہوگا. شرک پر، جو قرآن کریم کا ایک بڑا موضوع ہے. لیکن شرک پر رد کیسے ہوگا؟ تو فرمائے کہ سورہ انعام میں تو دلائل عقلیہ تھے اور یہاں پر ہوں گے دلائل نقلیہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جس کے نقصان دہ ہونے کے لیے انسان نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے. مثال کے طور پہ بارش ہو گئی، شدید بارش ہو گئی کراچی میں، اور اگلے دن جب آپ اٹھے صبح بارش تو رک گئی ہے لیکن پانی جمع ہے سڑکوں پہ اور کیچڑ بن گئی ہے. کیچڑ جانتے ہیں؟ کیچڑ بن گئی. تو اب جب آپ گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ بھئی گلی کے کنارے پر کیچڑ ہی کیچڑ بھری ہوئی ہے اور درمیان کی جو سڑک ہے وہ کیچڑ سے خالی ہے.
تو اب آپ یہ کہیں کہ بھئی کنارے سے چلنا چاہیے یا سڑک کے بیچ سے چلنا چاہیے، تو جاتے ہیں قدوری کھول دیتے ہیں، ہے نا؟ قدوری کھولنی چاہیے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے یا نہیں، قدوری کھولنے کی ضرورت نہیں۔ عقل یہ فیصلہ کرے گی کہ پیر کہاں رکھنا چاہیے، کیچڑ میں رکھنا چاہیے یا غیر کیچڑ میں؟ غیر کیچڑ، اس لیے کہ کیچڑ میں رکھیں گے تو جلدی مقصد پہ پہنچ جائیں گے، ہے نا؟ تو کیچڑ میں رکھنے کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ آپ گریں گے، اور کیچڑ سے بچیں گے تو آپ نہیں گریں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کسی استاذ کے سامنے نہیں بیٹھے، عقل نے بتا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، عقلی۔ بعض چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہے جس کو انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے کسی معلم کی، کسی کتاب کی، کسی درسگاہ کی، کسی مربی اور سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اب مثال کے طور پہ بس جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے آئے اور وضو خانے میں بیٹھ گئے، اور جب وضو کرنے لگے تو آپ نے دیکھا، جب آپ کپڑے سمیٹنے لگے تو دیکھا قمیص کے کونے پر سرخ رنگ کا ایک دھبا نظر آ گیا۔ اب یہ تو پہلے نہیں تھا، جب کپڑے صبح پہنے نہیں تھا، اب ہے۔ اب ایک مسئلہ تو یہ بنا کہ یہ سرخ رنگ ہے کیا؟ خون ہے؟ تو آپ نے اپنے پیر میر چیک کیے کہ بھئی کہیں آثار تو ہے نہیں اس کے۔ اب یہ خون ہے یا لال کلر کا رنگ ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو کہا احتیاطاً یہ خون ہوگا، تو اب خون ہے تو یہ خون کا دھبا اتنا بڑا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میری نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو کہا کہ چلو 20 منٹ کا مراقبہ کر لیتے ہیں یہاں بیٹھ کے۔ تو یہ مسئلہ تو مراقبے سے حل نہیں ہوگا نا کہ عقل پہ زور ڈالے۔ اس کا فیصلہ آپ کی عقل نہیں کر سکتی، اس کا فیصلہ فقہ کی کتاب کرے گی۔ اس کو کہیں گے دلیل نقلی، نون والا۔ تو آج سمجھ لیں کہ جو چیز سمجھنے کے لیے انسان کو کتاب کی ضرورت نہ پڑے، عقل سمجھا دے، وہ ہے دلیل عقلی۔ اور جو عقل سے سمجھ میں نہ آئے بلکہ کسی علم، کسی کتاب یا کسی استاذ کی محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی۔ صاف ہو گئی بات؟ تو اب سورہ انعام جو گزر گئی ہے پیچھے، وہ آپ لوگ پڑھیں گے، اس میں جو شرک کی تردید تھی وہ دلائل عقلیہ سے تھی، کہ عقل کہہ رہی تھی کہ شرک غلط کام ہے۔ اور اب جو ہم سورہ اعراف پڑھیں گے اس میں شرک کی تردید ہوگی دلائل نقلیہ سے۔ نمبر 2، جب مسئلہ توحید سورہ انعام میں دلائل ثلاثہ کے ساتھ مبرہن ہو گیا، مبرہن کے معنی واضح، واضح صاف ہو گیا۔ سورہ انعام جو آپ پڑھیں گے، اس سے پچھلی صورت ہے، وہاں آئے گا کہ 3 دلائل ہوں گے۔ کتنے دلائل؟ 3 دلائل۔ ان 3 دلائل کے ساتھ مسئلہ توحید کو بالکل صاف بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ بات تو پہلے گزر گئی نا، سورہ انعام میں گزر گئی۔ کتنے دلائل؟ 3 دلائل کے ساتھ۔ تو اب سورہ اعراف میں فرمایا کہ اس مسئلے کو جرأت اور استقلال کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ میں جو مصائب اور تکالیف آئیں اس کو برداشت کر دو۔ سمجھ گئے؟ تو دلائل سورہ انعام میں ہاتھ آ گئے، اور اب یہاں پہ حکم دیا کہ اب مضبوطی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اپنی بات کو بیان کر دو۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اس صورت کے مضامین کی ترتیب سورہ انعام کے برعکس اور سورہ مائدہ کے مطابق ہے، یعنی پہلے نفی شرک فعلی، بعدہ کا مطلب اس کے بعد، پہلے نفی شرک فعلی اور اس کے بعد نفی شرک اعتقادی ہے۔ اب یہاں پہ آپ حضرات پڑھیں گے کہ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے۔
ایک شرک وہ ہوتا ہے جو شرک فعلی کہلاتا ہے، فعل کے معنی ہیں عمل کے۔ ایک شرک وہ ہوتا ہے جس کو انسان اپنے عمل سے بیان کرتا ہے، جیسے نعوذ باللہ جا رہا ہے، ہندو جا رہا ہوتا ہے اور دیکھا سامنے کوئی بت بنا ہوا ہے تو جا کے اس کے سامنے سجدے میں گر گیا، اپنے عمل سے شرک کو بتایا، اس کو کہیں گے شرک فعلی۔ اور ایک ہوتا ہے شرک اعتقادی۔ کیا مطلب؟ کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور دیکھا کہ سامنے مزار کا گنبد نظر آیا، تو کوئی مزار پہ سجدہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، اس سے مدد نہیں مانگی، لیکن دل میں آیا کہ اوہ یہ تو فلاں اس کا مزار ہے اور یہاں سے تو لوگوں کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوتی ہے، لوگوں کو اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، یہ دل میں عقیدہ بناتے ہوئے چلا گیا، کوئی سجدہ کچھ بھی نہیں کیا، لیکن دل میں کیا آیا؟ اس صاحب مزار کی وہ بڑائی آئی جو صرف کس کے لائق تھی؟ اللہ کے۔ اس کو کہیں گے شرک اعتقادی۔ تو ہماری اس سورہ اعراف میں پہلے شرک فعلی کی نفی ہوگی، پھر شرک اعتقادی کی نفی ہوگی۔ یہ دو ربط سمجھ گئے اس سورت کا پچھلی سورت سے ربط۔ اب دیکھیں خلاصہ سورہ اعراف، اتنی بڑی سورت ہے، ابھی آپ کے سامنے آئے گی، 1.25 پارے کی، لیکن اس کا خلاصہ جب نکالا ہمارے متقدمین اکابر بزرگوں نے، مفسرین نے، تو فرمایا کہ اس صورت میں 3 دعوے ہیں۔ نمبر 1، پہلا دعویٰ مسئلہ توحید کی جرأت اور استقلال سے تبلیغ کرو اور اس راہ میں جو تکالیف آئے اس کو برداشت کرو۔ یہ کیا ہے؟ پہلا دعویٰ۔ اب دیکھیں توجہ، ہم لوگ جب تفسیر پڑھیں گے نا تو کسی آیت کے نیچے کہا جائے گا کہ لکھو پہلا دعویٰ، یہ آگے کی تفصیل نہیں بتائیں گے وہاں پہ، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پہلے دعوے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مسئلہ توحید کو جرأت کے ساتھ بیان کرو اور راستے کی تکلیفوں کو برداشت کرو۔ دوسرا دعویٰ، جو احکام اللہ نے نازل فرمائے ان کی پیروی کرو اور شیاطین کی پیروی میں اپنی طرف سے تحریمات اختراع نہ کرو۔ اختراع کے معنی ایجاد کرنا، تحریمات کے معنی کسی چیز کو حرام کرنا۔ ایک چیز اللہ نے حرام نہیں کی لیکن انسان خود اپنی طرف سے حرام کر لے، سمجھ گئے؟ تو گویا اس نے شیطان کی بات مانی ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ غیب دان یعنی غیب جاننے والا، کارساز، کاموں کو بنانے والا اور متصرف فی الامور، تمام کاموں کو دیکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ کتنے دعوے ہو گئے؟ 3۔ اب دیکھیں یہ اس لیے آج سمجھا رہا ہوں، پہلا دن ہے، آگے چل کر جب کہا جائے کسی بھی آیت کے عنوان میں کہ لکھو تیسرا دعویٰ، لکھیں دوسرا دعویٰ، لکھیں پہلا دعویٰ، تو اس سے مراد اشارہ ان 3 باتوں کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان دعاوی کے بعد یعنی ان 3 دعووں کے بعد 6 قصص بیان ہوں گے۔ اس صورت میں 6 قصے ہوں گے جن کا تعلق ان دعاوی سے علی سبیل لف نشر غیر مرتب ہوگا۔ اب پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، ایک ہوتا ہے لف و نشر مرتب اور ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب، یہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ اب مثال کے طور پہ ایک شعر فارسی کا آپ لوگوں نے پڑھا تھا نا، سیب و بہی انار بترتیب لف و نشر، دل را و جگر را و معدہ را مقوی است۔ کبھی پڑھا؟ ابھی سن لیں، مسئلہ نہیں۔ دیکھیں، سیب و بہی انار، سیب جانتے ہیں؟ سیب ایک ہوتا ہے بہی، یہ بھی ایک پھل ہوتا ہے، بہی کہتے ہیں اس کو۔ یہ ناشپاتی جانتے ہیں؟ اس ٹائپ کا ہے۔ اور انار بھی جانتے ہیں؟ انار 3 پھل ہو گئے نا، سیب و بہی انار۔ پہلے نمبر پہ کس کا نام آیا؟ سیب، پھر بہی، پھر انار۔ سیب و بہی انار بترتیب لف و نشر، بترتیب لف و نشر، یہ شعر کا پہلا مصرع ختم۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے دل را و جگر را و معدہ را مقوی است۔
3 پھلوں کے نام بتائے، 3 جسم کے اعضاء کے نام بتائے۔ دوسرے مصرعے میں کہا دل را، یہ جو 3 پھل ہے یہ دل کے لیے، جگر کے لیے، معدے کو طاقت پہنچاتے ہیں۔ اب اوپر کی ترتیب کو نیچے پہ فٹ کریں۔ اوپر پہلے کس پھل کا نام تھا؟ سیب، اور نیچے دل، تو سیب سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ پھر اوپر تھا بہی، اور نیچے کیا ہے؟ جگر، تو بہی سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ اوپر تھا انار، اور نیچے ہے معدہ، انار سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ تو جس ترتیب پر اوپر 3 پھلوں کے نام تھے، اسی ترتیب پر نیچے 3 اعضاء کے نام آ گئے، تینوں کو اس سے جوڑ دیں گے۔ سمجھ میں آ گئے؟ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لف و نشر غیر مرتب بات ہو جاتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک عام مثال میں دے رہا ہوں، یہ کہا جائے کہ بھئی زید آیا، بکری لے کر آیا، زید آیا، بکری لے کر آیا، گھاس اور حلوہ پوری لایا۔ ہاں، تو اب اوپر تذکرہ پہلے کس کا تھا؟ زید کا، پھر بکری کا، اور نیچے کیا کہا؟ نہیں، گھاس اور حلوہ پوری، تو گھاس کو زید سے جوڑیں گے نا کہ زید ناشتے میں گھاس کھاتا ہے نا، اور بکری حلوہ پوری۔ اب لف و نشر غیر مرتب ہوا، اوپر زید کا تذکرہ پہلے لیکن نیچے حلوہ پوری کا بعد میں، اوپر بکری کا تذکرہ بعد میں لیکن نیچے گھاس کا پہلے، اس کو کہتے ہیں لف و نشر غیر مرتب۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا؟ اب دیکھیں، ان دعاوی کے بعد 6 قصص بیان ہوں گے جن کا تعلق ان دعاوی سے اعلیٰ سبیل نفع و نشر غیر مرتب ہوگا۔ کس طرح کہ پہلے 3 قصے، ان 6 میں سے جو پہلے 3 قصے ہوں گے تیسرے دعوے سے متعلق ہوں گے۔ کس سے؟ حالانکہ اگر ترتیب پہ ہوتا تو پہلے دعوے سے متعلق ہوتے، سمجھ گئے؟ چوتھا قصہ دوسرے دعوے سے، اور 5واں قصہ دوسرے اور تیسرے دونوں دعاوی سے متعلق ہوگا، 6واں قصہ پہلے دعوے سے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد جھوٹے گدی نشینوں کے باطل دعویٰ کی 4 وجوہ سے تردید۔ جو جھوٹے گدی نشین ہوتے ہیں نا، کہیں پر بھی جا کر بیٹھ گئے اور گدی سنبھال لی، گدی کہتے ہیں سیٹ کو، کرسی کو، ان پر رد آئے گا 4 طریقوں سے۔ آخر میں تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکایات مشرکین، اور آداب تبلیغ اور آداب قرآن۔ یہ ہے پورا سورہ اعراف کا خلاصہ۔ سمجھ گئے؟ اب آ جائیں دوست، الف لام میم صاد، یہ ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، قرآن کریم کی 29 صورتیں ایسی ہیں، 29 جن کی ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات سے۔ حروف مقطعات کا مطلب وہ حروف جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ آج شروع کریں گے تو پہلی آیت کیا ہے؟ الف لام میم، یہ بھی الف لام میم صاد حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات جن کے معنی اور مفہوم سے انسان واقف نہیں ہو سکتا، اس لیے کسی تفسیر میں آپ کو ان کا ترجمہ نہیں مل سکتا، ترجمہ نہیں ملے گا آپ کو اس کا۔ ہم اس کو پڑھیں گے اسی طرح پڑھیں گے، اسی طرح اس کو پڑھیں گے، اس کا کوئی ترجمہ مفہوم کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بہت بڑا رد ہے، بہت بڑا رد ہے اس ذہنیت پر جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک طبقہ یقین کرے ایسا ہے، اور یہ طبقہ کوئی دہری ملحد مشرک نہیں ہے، آپ ہی کے ماحول میں سمجھدار سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بالکل عام انداز میں یہ بات کرتے ہیں
وہ کہتے ہیں بھئی جب تک انسان قرآن سمجھتا نہیں ہے تو صرف اس کو رٹنے کا اور حفظ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ 8-8 9-9 سال کے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، وہ الف لام میم سے والناس تک پڑھ سکتا ہے لیکن اس کو ایک آیت کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو یہ طبقہ کیا کہتا ہے کہ بھئی جب تک انسان کو قرآن کا ترجمہ نہ آئے، مفہوم نہ آئے، تشریح نہ آئے تو فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم ان سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو قرآن کی سب سے پہلی آیت الف لام میم اللہ نے اتاری ہے، جہاں سے آپ قرآن شروع کر رہے ہیں اس کا ترجمہ ذرا کر دیں۔ جب بغیر سمجھے قرآن کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے تو جہاں سے آپ قرآن کو شروع کر رہے ہیں اس کا ترجمہ ذرا کر کے ہمیں دے دیں تاکہ باقی ہم کر لیں۔ اس پہلی آیت میں اللہ نے اس ذہنیت کو روک دیا ہے کہ بھئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہو کہ میں پورا قرآن سمجھ گیا ہوں، یہ اس آیت کا کوئی مطلب، کوئی ترجمہ تم نہیں بتا سکتے۔ تو اب دیکھیں، چاہے کسی کو قرآن کا ترجمہ آتا ہو یا قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہو، جو بھی قرآن شروع کرے گا تو الف لام میم پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا نا، پڑھے گا۔ تو اس پر اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ملے گا، حالانکہ اس کا ترجمہ نہیں آتا، تشریح نہیں آتی، مفہوم نہیں آتا۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ کا وہ کلام جس کو انسان نے اگر نہ سمجھا، نہ ترجمہ کیا، تب بھی اس کے پڑھنے پر انسان کو نیکی ضرور ملے گی۔ تو یہ ہے حروف مقطعات۔ اس لیے ہمارے مفسرین اس آیت کے نیچے کیا لکھواتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ لہذا قرآن میں جہاں بھی حروف مقطعات آئیں گے تو بات کو یہ کہہ کے ختم کیا جائے گا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اچھا، ایک تفسیر میں یہ نکتہ لکھا ہے، ایک تفسیر میں یہ نکتہ لکھا ہے کہ الف لام میم صاد یہ اشارہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف۔ دیکھیں یہ باتیں لکھنے کی ہوں گی، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں بعد میں لکھواؤں گا نہیں کہ یہ الف لام میم صاد یہ کیا ہے؟ اشارہ ہے قرآن کی ایک آیت کی طرف۔ کون سی آیت؟ الم نشرح لک صدرک۔ الم نشرح لک صدرک کی طرف۔ اور یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ الم نشرح ہے نا 30ویں پارے میں۔ تو الم نشرح لک صدرک، اس پوری آیت کو گویا کہ اللہ پاک نے اس میں بند کر دیا ہے۔ یہ بعض مفسرین کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے، تو ممکن ہے ایسا بھی ہو۔ صحیح ہے۔ کتاب انزل الیک، کتاب ان سے پہلے محذوف لکھیں نیچے، ہاذا محذوف لکھیں، اس لیے کہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ ہر خبر کے لیے مبتدا ضروری ہے۔ تو کتاب ان سے پہلے کیا آئے گا؟ ہاذا۔ کتاب انزل الیک، یہ وہ کتاب ہے جو اے میرے پیغمبر آپ پہ اتاری گئی، انزل الیک آپ پہ اتاری گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں اس قرآن کی وجہ سے تنگی، حرج کہتے تنگی کو، نہ ہو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، حرجن کوئی تنگی، حمزہ شاہ، نہ ہو کوئی تنگی آپ کے سینے میں، من ہو اس قرآن کی وجہ سے۔ ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری ہے، لیکن اس کو اتارنا اس لیے نہیں تھا کہ آپ اس کو بوجھ لے لیں۔ آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ جب قرآن کریم اتر رہا تھا تو آپ علیہ السلام ساری رات اس کو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ساری رات، اور اس فکر میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے یہ قرآن لوگوں تک میں پہنچا دوں۔ تو دیکھیں انسان کی فطرت ہے، جب یہ کوئی ذمہ داری والا کام کرتا ہے اور اس کا ساتھ دینے والے لوگ کم ہو، ایک کام کرنا ہے مجھے لیکن میرے ساتھ اس کام میں ہاتھ بٹانے والا کوئی نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میں رات کو بیٹھ کر سوچوں گا
بھئی کیا ہوگا اس کا، کل پتہ نہیں کیا بنے گا، ہے نا؟ تو ایک بوجھ ہے نا، ایک ذمہ داری کا بوجھ دل دماغ پہ آ رہا ہے. تو آپ علیہ السلام پر ایک بوجھ آ رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اس کو اپنے دل پر بوجھ بنائیں. سمجھ گئے؟ اس کے اتارنے کا مقصد تو کچھ اور ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، لکھیں حکمت انزال و فریضہ رسول. لِتُنذِرَ کے نیچے لکھیں. اگر پہلے سے لکھا ہوا ہے تو پھر مت لکھیں، اگر کسی بیاض میں نہیں ہے تو پھر لکھیں. لِتُنذِرَ بِهِ کیا لکھا؟ حکمت انزال اور فریضہ رسول، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ڈرائیں. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. مومنین کے نیچے لکھیں مستفیدین کے لیے. کن کے لیے؟ مستفیدین. مستفیدین کہتے ہیں جنہوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. جنہوں نے کیا اٹھانا ہوتا ہے؟ فائدہ. یہ نصیحت ہے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے. اگر آپ مومنین کو مومنین کے معنی میں لیں گے تو وہ تو پہلے سے ایمان سے بھرے ہوئے. سمجھ میں آ گئی؟ وہ تو پہلے سے ایمان سے بھرے ہوئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دورہ تفسیر وہ طالب علم پڑھے گا جو قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے نا. جو آدمی قرآن کریم سمجھ چکا ہے، خود استاذ خود معلم ہے، تو ٹھیک ہے برکت کے لیے وہ آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن سیکھنے کے لیے تو نہیں آئے گا نا. نہیں سمجھے بات کو؟ تو فرمایا یہ قرآن کریم ذکرہ، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے. مومنین سے مراد مستفیدین کے لیے، جن کے دلوں میں طلب ہے فائدہ اٹھانے کی، ان کے لیے یہ نصیحت بن جائے گا. تو ذکرہ کے نیچے کیا لکھا؟ خبر ثانی لہٰذا. ذکرہ کے نیچے لکھیں خبر ثانی لہٰذا. حاذا کہاں نکالا تھا ہم نے؟ کتابن سے پہلے. اس کی خبر اول کیا ہے؟ کتابن. اور دوسری خبر کیا سامنے آئی؟ ذکرہ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ کچھ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اچھا ایک چیز رہ گئی. انزل کے نیچے لکھیں یہ پہلا دعویٰ ہے. انزل کے نیچے کیا لکھیں؟ پہلا دعویٰ یاد ہے؟ ہاں، کہ تبلیغ میں استقلال اور جرأت ہو. لکھ لیا؟ اتبعو کے نیچے لکھے دعویٰ نمبر 2. دعویٰ نمبر 2 یاد ہے؟ اللہ کے احکام کی اتباع کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو. یہ دوسرا دعویٰ. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو ما کے نیچے لکھے ان احکامات کے. کس کی؟ ان احکامات کی اتباع کرو. انزل الیکم، جو آپ کی طرف اتارے گئے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. لکھیں فریضہ امت. فریضہ امت. ہم امتی ہیں حضور علیہ السلام کے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی اتباع کریں گے. ہم کس کی اتباع کریں گے؟ اللہ کے احکامات کی. تو اتباع کرو ان احکامات کی جو تم پہ اتارے گئے تمہارے رب کی طرف سے. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اتباع مت کرو من دونہ، ان کے علاوہ، اولیاء. اس کا ترجمہ لکھیں دوسرے یاروں کی. دوسرے یاروں کی. یار جانتے ہیں نا، دوست. اتباع مت کرو من دونہ، ان احکامات کے علاوہ دوسرے یاروں کی. اس لیے کہ دنیا میں انسان عام طور پہ اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، اپنے دوستوں کی بات کو لیتا ہے. دوست نے کہا چلو اس طرح بال بناتے ہیں، چلو بناتے ہیں.
پتہ ہے غلط کر رہا ہوں، لیکن دوستوں کے پورے گروپ نے کیا ہے تو وہ کر لیا، چلو بھائی یہاں تک جو ہے وہ چڈی پہن لیتے ہیں سب نے، وہاں تک پہن لی سب۔ اب ایک مزاج دنیا کا بنتا جا رہا ہے کہ گروپ کے نظام میں چلتے ہیں، ہے نا، بال ایک طرح ہے، لباس ایک طرح ہے، چہرہ ایک طرح ہے، چلنے کا انداز ایک طرح ہے، ایک اپنا ایک تعارف بن جائے گا۔ تو یہ اتباع ہو گئی دوسرے یاروں کی کہ بھئی ان کی اتباع ہو رہی ہے، سمجھ۔ اولیاء کا مطلب لکھے حاشیے پہ، اس سے مراد شیاطین الانس والجن ہے۔ اولیاء سے مراد کون ہے؟ شیاطین الانس والجن ہے۔ بعض شیطان وہ ہوتے ہیں جو جنات میں سے ہوتے ہیں، بعض شیطان وہ ہوتے ہیں جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ ہوتے انسان ہیں لیکن ڈیوٹی شیطان کی دے رہے ہوتے ہیں، کام اس کا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں شیاطین الانس، اور بعض ہوتے ہیں شیاطین الجن۔ ہم یہاں پہ جو عشاء کے بعد ہماری تفسیر ہوتی ہے نا، عشاء کے بعد درس جو ہوتا ہے نا، وہ تو عام نمازی حضرات ہوتے ہیں، اس میں بعض ساتھی اس کو ماشاءاللہ بہت توجہ سے سنتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست تھے، تو وہ من الجنت والناس اس کی تشریح ہو رہی تھی، تو اس میں بات آئی کہ بعض شیاطین الانس ہوتے ہیں اور بعض شیاطین الجن ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ آپ چونکہ طلبہ ہے تو اس لیے آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ گئی، سمجھ گئے آپ لوگ، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ عام آدمی یہ سمجھے کہ بھئی شیاطین الجن اور شیاطین الانس اس کا کیا مطلب ہے، وہ ساتھی سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ تو ایک دن آئے اور کہا کہ آج آفس میں میری ایک ساتھی سے بحث ہو گئی کسی مسائل، آج میری کسی سے بحث ہو گئی اس پہ، اور اس نے یہ کہا، میں نے یہ کہا۔ تو میں نے پوچھا بھئی وہ تھے کون؟ میرا مقصد یہ تھا، ہمارے ہاں تو یہ پوچھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کس مسلک کے تھے۔ انہوں نے کہا وہ شیاطین الانس میں سے تھے وہ شیاطین الانس میں سے تھے، انسانوں کے شیطان تھے وہ۔ تو یہ اصطلاحات محفوظ رکھیں، لہٰذا اگر کوئی آپ کو پریشان کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ گالی دینا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، اور ایسی بات کہنا کہ جس کو وہ اردو کی وجہ سے سمجھ جائیں وہ بھی خطرناک ہے۔ بس اتنا کہہ دے اٹھتے ہوئے کہ آپ من قبیل شیاطین الانس ہے، ٹھیک ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم سمجھ حاصل کرتے ہو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم، بہت تھوڑی سمجھ تم حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اس کا عنوان لکھے تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، یہاں لکھے، آگے بعض جگہوں پہ آئے گا تخویف اخروی۔ دیکھیں، ایک ہماری دنیا ہے، ایک ہماری آخرت ہے۔ اللہ پاک کبھی انسان کو ڈراتے ہیں اس کی آخرت سے، یہ تو بہت عام ہے، یہ تو عام ہے نا کہ بھئی آخرت میں جہنم ہے، پل صراط ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے، یہ ساری چیزیں، اس کو کہتے ہیں تخویف اخروی۔ اچھا، ایک ہوتا ہے تخویف دنیاوی۔ تخویف دنیاوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کہا کہ بھئی سیدھے ہو جاؤ ورنہ وہ کل والے کا انجام یاد ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ پاک کہتے ہیں سیدھے ہو جاؤ ورنہ پچھلی قوموں کا انجام دیکھا ہے، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کو کیا کہتے ہیں دوستو؟ تخویف دنیاوی، سمجھ گئے؟ تو یہاں ہم نے کیا لکھا؟ تخویف دنیاوی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، کم کے نیچے لکھیں خبریہ، یہ نحو کی اصطلاح آپ نے پڑھی ہے، یہ کم کون سا ہے؟ کم خبریہ۔ قریتن کے نیچے لکھے تمیز۔ یہ باتیں اگر مستورات میں، طالبات میں کسی کو سمجھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ترجمے اور مفہوم پہ توجہ دیں۔ من کے نیچے لکھیں زائدہ، یہ من کیا ہے؟ زائدہ، اور زائدہ کا مطلب
یہ زائد ہے. لیکن دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، زائد کا وہ اردو والا مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ زائد چیزیں چلو بھئی ڈسٹ بن میں ڈال دو. ہم تو زائد کو یہ سمجھتے ہیں نا. قرآن کریم میں زائدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ترکیب میں کوئی کردار نہیں ہوگا. کس میں؟ ترکیب میں. ترکیب کرتے ہوئے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. باقی تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے جو لفظ اتارا ہے تو وہ خیر اور معنی سے خالی تو نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کم من قریتن، کتنی ہی بستیاں اہلکناہا جنہیں ہم نے ہلاک کیا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. فجاءہا بأسنا، آئی ان بستیوں پر ہماری پکڑ ان بستیوں پر آئی بیاتن، رات کے وقت، او ہم قائلون، یا اس وقت جب وہ قیلولہ کر رہے تھے. بیاتن کا کیا مطلب لکھا؟ رات کے وقت. پکڑ کب آئی؟ رات کے وقت. او ہم قائلون، یا اس وقت آئی جب وہ کیا کر رہے تھے؟ قیلولہ. قیلولہ کس وقت ہوتا ہے؟ دوپہر میں. یہ بھی سنت ہے، انسان جب دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو جائے تو قیلولہ کرنا سنت ہے. ہمارے طلبہ 3 گھنٹے سوتے ہیں، کہتے ہیں ہم قیلولہ کر رہے تھے. قیلولہ کا مطلب محدثین نے لکھا ہے لیٹ جانا. حضور علیہ السلام کے قیلولہ کا وقت جو علماء نے احادیث سے اخذ کیا ہے وہ 5 منٹ ہے. 5 منٹ ہے. اس لیے اگر انسان چاہے تو پہلے قیلولے کی نیت سے لیٹ جائے اور پھر آرام کی نیت سے پھر ٹانگیں بالکل لمبی کر دے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو قیلولہ ہوتا ہے دوپہر میں اور نیند ہوتی ہے رات میں. بیاتن سے اشارہ کیا رات کے وقت اور قائلون سے اشارہ کیا دوپہر. دیکھیں آیت نے ایک بات تو صاف کر دی کہ اللہ پاک پکڑ جب کرتے ہیں تو ایسے وقت میں کرتے ہیں جب انسان کی توجہ نہیں ہوتی. نیند کے وقت انسان سو رہا ہوتا ہے، قیلولے کے وقت انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے پکڑا. اس لیے آپ آج بھی دنیا کے نظام میں دیکھیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھئی لوگ سو رہے تھے، زلزلہ آیا، ختم. سمجھ میں آ گئے؟ تو اس لیے احادیث میں دیکھیں مسنون دعائیں سکھائی گئی کہ سوتے ہوئے انسان یہ دعا پڑھ لے، دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے، کلمہ طیبہ پڑھ لے. دوران نیند کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو جائے تو انسان حالت ایمان میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے قائلون کا ایک مطلب یہ لکھا حضرت نے کہ او ہم قائلون، یا اللہ کی پکڑ اس وقت آئی جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. اور بات چیت کے وقت بھی انسان باقی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے نا، غافل ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں ہماری پکڑ ان پر آ گئی. سمجھ رہے؟ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی پکار، دعواہم ان کی پکار. جس بستی اور قوم کی پکڑ اللہ فرما رہے ہم نے کی، تو پکڑ سے پہلے تو سب مست گھوم رہے تھے، سب نشے میں تھے نافرمانیوں کے. لیکن جب ہماری پکڑ آئی تو فما کان دعواہم، نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب آئی ان پر ہماری پکڑ. پکڑ کے وقت پھر کیا پکارنے لگے؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہنے لگے انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے. مجرم کو جب پکڑا جاتا ہے اور جب سزا ملتی ہے تو تقریباً 99% مجرم کہتے ہیں کہ واقعی قصور میرا تھا اور واقعی میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اب تو سمجھ میں آ جاتا ہے نا کہ میرے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی پکار صرف یہ ہوتی ہے کہ انا کنا ظالمین، کہ ہم ظلم کرنے والے تھے اس لیے ہماری پکڑ ہو گئی. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، لکھیں تخویف اخروی، تخویف اخروی. اوپر آیا تھا نا تخویف دنیاوی، اب ہے تخویف اخروی.
ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے، ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے، الذین ان لوگوں سے، ارسل الیہم جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، جن کی طرف پیغمبر، بھائی پیغمبر جن کی طرف بھیجے گئے وہ کون تھے؟ وہ قومیں تھی نا، وہ لوگ تھے۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس پیغمبر گئے ان سے بھی ہم پوچھیں گے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان سے بھی جن کو بھیجا گیا، یعنی پیغمبروں سے، جن کو بھیجا گیا۔ سمجھ گئے؟ تو آیت میں دونوں کو بتایا کہ جن کے پاس پیغمبر گئے ان لوگوں سے بھی ہم قیامت کے دن سوال کریں گے، اور جو پیغمبر گئے تھے ان سے بھی سوال کریں گے۔ لیکن سوال کا فرق ہے، سوال میں کیا ہے فرق؟ اب میں آپ سے بتاؤں، آپ کی نگرانی کے لیے ایک استاذ طے ہوتے ہیں۔ بھائی مولانا وقار صاحب طلبہ کو صبح دیکھیں گے، اکثر ہوتا ہے اس طرح، جو طلبہ تاخیر سے آتے ہیں ان کو مولانا وقار صاحب نے اندر بھیجا کہ بھئی یہ طالب علم 3 دن ہو گئے یہ تاخیر سے آ رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہ طالب علم اندر دفتر میں آیا، کیوں دیر سے آئے؟ وہ کہتے ہیں میں تو صرف آج آیا ہوں، باقی تو میں تو اشراق کے وقت یہاں پہنچتا ہوں، میں تو روز آتا ہوں وقت۔ اب مسئلے نے گڑبڑ کر دی تھوڑی سی کہ بھئی یہ طالب علم تو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے کہ میرا قصور اتنا بڑا نہیں جو بتایا جا رہا ہے، لیکن بھیجا ہے استاذ نے۔ تو آپ کے محتمم صاحب کہتے ہیں صبر کرو، میں آپ کے استاذ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ لیکن دیکھیں اس پوچھنے میں، پوچھنا تو دونوں سے ہے لیکن فرق ہے۔ اب مولانا وقار صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ اس طالب علم نے کتنے دن تاخیر کی، اس میں استاذ کی کوئی اہانت نہیں، استاذ سے صرف رپورٹ لی جائے گی، سوال استاذ سے ہے لیکن کس کے متعلق ہے؟ طالب علم سے متعلق۔ اور طالب علم سے پوچھا جائے گا جب رپورٹ سامنے آ گئی کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ ہاں اب بتاؤ کیوں جھوٹ بولا۔ اب سوال طالب علم سے ہے اس کے جرم کے بارے میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے بھی، ان لوگوں سے سوال کیا ہوگا؟ ارسل الیہم، اس کے نیچے لکھیں ای ماذا اجبتم المرسلین، ماذا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبروں کو جواب کیا دیا تھا، بتاؤ تم نے پیغمبروں کو جواب کیا دیا تھا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے کن سے؟ پیغمبروں سے بھی کہ ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا دیا گیا تھا، تمہیں جواب کیا دیا۔ یہ سمجھ گئے؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ضرور ہم ان کو بیان کریں گے اپنے علم کے مطابق، ہم ضرور ان کو بیان کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور پھر ان لوگوں کو بیان کریں گے بعلم، اپنے علم کے مطابق بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کوئی غیر حاضر نہیں تھے، ہم کوئی غیر حاضر۔ اب دیکھیں دوستو، اللہ پاک اپنی قدرت کو کتنا واضح کرتے ہیں۔ اوپر کہا کہ قیامت کے دن ان قوموں سے ہم پوچھیں گے تم نے کیا کہا، ان کے پیغمبروں سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کہا۔ انسان سوال اس چیز کا پوچھتا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہوتا نا۔ بھئی محتمم صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ یہ طالب علم واقعی تاخیر سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ان کو نہیں پتہ تھا نا، جبھی ان کو پوچھنے کے لیے استاذ کو بلانا پڑا۔ لیکن اللہ پاک تو ہر چیز سے واقف ہے، علام الغیوب ہے، تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں سے کیوں پوچھیں گے جب اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سوال تو ہم کریں گے لیکن باقی آخر میں جب حقیقت بیان ہوگی تو وہ ہم خود بیان کریں گے، اور بعلم، اور وہ بیان کرنا بھی کوئی اندازوں سے نہیں ہوگا، پورے علم کے ساتھ ہوگا۔
اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وما کننا غائبین، جو کچھ دنیا میں یہ لوگ کر رہے تھے، اپنے پیغمبروں کو جواب دے رہے تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، ہم وہاں بھی موجود تھے، سب ہمارے سامنے ہوا، ہمارے علم کے مطابق ہوا، بس ہم ان سے کہانی ان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں اور پھر ان کو ان کی حقیقت ان کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ رہے؟ ہم ضرور ان کو بیان کریں گے بعلم، اپنے علم کے مطابق، وما کننا غائبین، اور ہم کوئی غیر حاضر نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، لکھے وزن اعمال، وزن کے نیچے کیا لکھیں گے؟ وزن اعمال، اور اس دن کا وزن برحق ہے۔ اس دن کا وزن کیا ہے؟ وزن سے مراد اعمال کو تولنا۔ قیامت کے دن ترازو قائم ہوں گے، ترازو لگیں گے، جس میں لوگوں کے اعمال، افعال، اقوال سب تولے جائیں گے۔ تو اس دن کا جو وزن ہے، وزن اعمال، وہ کیا ہے؟ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، لکھیں بشارت، بشارت جانتے ہیں؟ خوشخبری۔ من ثقلت کے نیچے کیا لکھیں گے؟ بشارت۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے پلڑے بھاری ہوئے، پلڑے، پلڑے جانتے؟ ترازو جو ہوتے ہیں، ترازو، وزن، موازین، جس کے پلڑے بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب۔ اب موازین پر حاشیے میں لکھا ہوگا موازین، اس میں دو امکانات ہیں، یا تو یہ موازین جمع ہے موزون کی، یا موازین جمع ہے میزان کی۔ سمجھ گئے؟ تو لکھے جمع موزون، جمع موزون معناہ الاعمال۔ میں عرض کرتا ہوں ابھی آپ سے، اگر موازین موزون کی جمع ہے، اگر موازین موزون کی جمع ہے تو اس صورت میں مطلب ہوگا اعمال۔ کیا مطلب ہوگا؟ اعمال۔ وَإِن كَانَ جَمْعُ مِيزَانٍ، وَإِن كَانَ جَمْعُ، اور اگر موازین میزان کی جمع ہے تو فَهُوَ مِيزَانٌ عَلَى مَعْنَاهُ، فَهُوَ مِيزَانٌ عَلَى مَعْنَاهُ، تو اس صورت میں میزان اپنے ہی معنی میں ہے، ای ترازو، یعنی ترازو۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اب دیکھیں، بات بالکل آسان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فمن ثقلت موازینہ، جس کے پلڑے بھاری نکلے۔ پلڑا جانتے ہیں؟ وہ برتن جس کے اوپر تھیلی رکھی جاتی ہے۔ آپ گئے دکاندار سے کہا 10 کلو آٹا دے دیں، اس نے آٹا تول دیا، اس کو تھیلی میں بند کر کے پھر اس کو ترازو میں رکھا، تو دیکھیں دو چیزیں ہو گئی، ایک ہو گیا وہ ترازو نیچے کا، اور ایک ہوگی ترازو کے اوپر کی تھیلی۔ جتنا تھیلی کا وزن ہے ترازو نیچے اتنا ہی جھکے گا۔ اب دونوں مطلب آپ لے سکتے ہیں، لہٰذا اب ایک مطلب تو یہ کہ قیامت کے دن اللہ پاک ترازو رکھیں گے، جس کا ترازو جھک گیا، تو ترازو کب جھکے گا؟ جب اعمال کا وزن زیادہ ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اعمال کا وزن، اور اعمال کا وزن زیادہ ہے تو ترازو نے نیچے جانا ہے۔ تو فمن ثقلت موازینہ، تو موازین کے دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، جس کے پلڑے بھاری نکلے یا جس کے اعمال بھاری نکلے۔ سمجھ میں آ گئے؟ یہی لوگ کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے پلڑے ہلکے نکلے، یہاں پہ بھی موازین کے نیچے دونوں مطلب لکھیں، اعمال یا پلڑے، اعمال یا جس کے پلڑے ہلکے نکلے۔ فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا۔
اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کی حق تلفی کیا کرتے تھے، ہماری آیتوں کی حق تلفی کرتے تھے۔ حق تلفی، ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ حق تلفی کرنا۔ تو اگر ایک انسان آج اللہ کے حکم کے ہوتے ہوئے اپنی خواہش کو آگے لاتا ہے تو یہ اللہ کی آیت کی حق تلفی کر رہا ہے دوستو، یہ حق تلفی کر رہا ہے، اور قیامت کے دن بہت برا پھنس جائے گا، مصیبت میں آئے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، لکھے نعمت تربیت، نعمت تربیت، یہ جو اللہ انسان کو پالتے ہیں نا ایک ترتیب پر، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اس زمین میں۔ مکناکم کا کیا ترجمہ لکھا؟ ٹھکانہ دیا، ٹھکانہ، تمہیں ٹھکانہ دیا اس زمین میں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور رکھ دی تمہارے لیے فیہا اس زمین میں معائشہ، روزیاں، کیا رکھ دی؟ روزیاں رکھ دی۔ اب ہر انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، صبح اٹھا تو کوئی دکان جا رہا ہے، کوئی فیکٹری جا رہا ہے، کوئی گاڑی پہ بیٹھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، ہر آدمی اپنی روزی کی طرف دوڑ کے جا رہا ہے، لیکن ہر ایک کی روزی کو اللہ نے کہاں رکھا؟ اس زمین میں رکھا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر تم ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا شکر تم ادا کرتے ہو۔ تو شکر کا مزاج کم ہے۔ جو ساتھی کل عصر کی مجلس میں تھے، کوئی آپ میں سے کوئی کل عصر میں اس پہ بات ہوئی تھی نا، ہوئی تھی نا اس پہ، ایک مزاج بن گیا ہے۔ موجودہ نعمتوں پر شکر کا مزاج نہیں ہے، باقیوں پہ انسان نظر لگا کے بیٹھتا ہے کہ بھئی اس کا کیا ہوگا۔ نہ آنے والوں سے بعد میں مذاکرہ کر لیں 5 منٹ کا، نہیں سمجھے؟ نہ آنے والوں سے مذاکرہ کر لے 5 منٹ کا کہ بھئی کل عصر میں کیا بات ہوئی تھی۔ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر تم ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، لکھیں نعمت ایجاد، نعمت ایجاد و تمہید دعوی دوم، ایک ساتھ ہے، پورا عنوان ایک ساتھ لکھیں، نعمت ایجاد و تمہید دعوی دوم۔ جو 3 دعوے تھے نا، اس میں سے دوسرے دعوے کی ایک تمہید ہوگی یہاں پہ۔ تمہید کے معنی ہوتے ہیں بات شروع کرنے کے لیے انسان کا الفاظ کو منتخب کرنا، سمجھ گئے؟ اب اللہ فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تحقیق ہم نے تم سب کو پیدا کیا، تم سب کو پیدا کیا۔ یہ ایجاد ہو گئی نا، کیا ہو گئی؟ ایجاد۔ انسان نہیں تھا، آ گیا، یہ وجود میں آ گیا، اس کو کہتے ہیں نعمت ایجاد۔ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ثم صورناکم، پھر ہم نے تم سب کو صورتیں دے دی۔ کیا دے دی؟ صورت، شکل دے دی۔ حمزہ شاہ، یہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ سکینت اترتی ہے جب انسان قرآن کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو سکینت اترتی ہے۔ اس لیے عام طور پہ آپ کو قرآن کریم کی مجلس میں کئی حضرات ما تحت المراقبہ نظر آئیں گے جھٹکے لیتے ہوئے، تو ان کو کبھی بھی ہلکی نظر سے نہ دیکھیں، یہ اس سکینت کا مرکز اول بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو بس اتنا ہو کہ اطراف میں تقسیم نہ کریں اس کو۔ دیکھیں دوستو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ اب غور کریں، اب غور کریں دوستو، پھر ہم نے تمہیں شکل دی، صورت دے دی۔ ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اسجدوا لآدم، کہ تم سب سجدہ کرو، کس کو؟ آدم کو۔ اب بتائیں دوستو، اب بتائیں، اردو میں انسان کہتا ہے میں صبح اٹھا، پھر ناشتہ کیا، پھر بیگ اٹھایا،
پھر مدرسے آیا، پھر کلاس میں بیٹھا، تو بات صحیح ہے نا؟ یا صحیح نہیں؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں صبح اٹھا، پھر میں کلاس میں بیٹھا، پھر میں نے حلوہ پوری کا ناشتہ کیا، ترتیب آؤٹ ہو گئی. ہاں، تو لہٰذا اگر کوئی طالب علم اس طرح بولے تو ہم کہیں گے کہ یہ ترتیب آگے پیچھے کر رہا ہے، بیچارے سے غلطی ہو گئی ہے، اس طرح ہو رہا ہے. تو ذہن فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ جملے بے ترتیب اس نے ذکر کر دیے ہیں، ورنہ اٹھنے کے بعد ناشتہ گھر میں ہوا ہے، کلاس میں نہیں ہو سکتا ہے نا؟ سمجھ گئے؟ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر ہم ثم کی ترتیب پہ چلیں گے، آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ ثم للتأخیر، ثم کس کے لیے آتا ہے؟ کہ آنے والی چیز اس کے بعد ہوئی ہے اور اس کے بعد آنے والی اس کے بعد ہوئی ہے. تو اب اگر ہم یہ پڑھیں گے تو اب ترتیب یہ ہے کہ ہم انسان دنیا میں پہلے پیدا ہو گئے، کیا ہو گئے؟ پھر اللہ نے ہمیں صورتیں دے دی، شکل دے دی، یہاں تک تو بات صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ صحیح ہے؟ بھائی آدم علیہ السلام کا جسم جب بنایا گیا اور فرشتوں سے کہا گیا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، اس وقت ہم تھے دنیا میں؟ کیسے ہوں گے جب ہمارے جد امجد کا وجود ابھی بن رہا ہے؟ آدم علیہ السلام تو ابھی وجود میں آئے تھے، کوئی انسان بھی دنیا میں، تو ہم تو اس وقت دنیا میں تھے ہی نہیں، کوئی انسان نہیں تھا. تو اس لیے اب دیکھیں جو یہ آ رہا ہے نا، ثم قلنا للملائکۃ، ثم قلنا، یہ نظر آ رہا ہے؟ اس ثم پر حاشیے میں لکھے کہ یہاں جو ثم ہے یہ تاکید ذکری کے لیے ہے، نہ کہ تراخی کے لیے. یہ کس کے لیے؟ تاکید ذکری، تذکرے کی تاکید مقصود ہے، تاکید ذکری کے لیے ہے، نہ کہ تراخی کے لیے ہے. ورنہ اشکال یہ ہوگا، کہ فرشتوں کے سجدے سے پہلے انسان کیسے بنا؟ ہم تو بعد میں آئے. ورنہ اشکال یہ ہوگا کہ فرشتوں کے سجدے سے پہلے انسان کیسے بنا؟ یہ سمجھ گئے؟ یہ ہے ایک جواب اشکال سے بچنے کا. دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا، سمجھ رہے؟ دوسرا جواب، اشکال تو سمجھ گئے نا ثم کی وجہ سے جو اشکال ہے. دوسرا جواب بعض نے یہ دیا کہ یہاں پر محذوف نکلے گا. کیا؟ خلقنا اباکم، خلقنا، ہم نے تو پڑھنا خلقناکم، اصل میں ہے خلقنا اباکم. اباکم کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم نے پیدا کیا تم سب کے والد، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. اس سے ہماری پیدائش مراد نہیں ہے، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ. خلقنا اباکم ثم صورنا اباکم، ثم صورنا، ہم نے تمہارے والد آدم کو پیدا کیا، پھر ان کو شکل و صورت دی، ثم قلنا للملائکۃ. اب صحیح ہو جائے گا نا؟ اس پہ تو کوئی اشکال نہیں. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ختم. ثم قلنا للملائکۃ، ملائکہ کے نیچے لکھے نعمت اکرام، نعمت اکرام. فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو. فرشتے نورانی مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام خاکی ہیں، خاکی ہیں. لہذا انسان کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر کی ذات کو جب تک نور نہ مانے تو ان کا ادب احترام نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے. اگر اس آیت میں غور کریں تو نورانی مخلوق تابع ہے بشری مخلوق کے. بشر کو آگے رکھا آدم علیہ السلام کو، اور نورانی مخلوق کو پیچھے رکھا. تو یہ ٹینشن نہیں بنانی چاہیے کہ جب تک ہم اپنے پیغمبر کو نور نہیں کہیں گے تو بھئی ہم نے ہم کی تعریف نہیں کی. اگر ایسا ہی ہوا
تو فرشتے تو نورانی تھے، وہ سجدے میں گئے اور آدم علیہ السلام مسجود بنے، تو کس کا مقام آگے نظر آ رہا ہے، بشر کا یا نور کا؟ بشر کا۔ پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، پس سب کے سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا، سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ ابلیس نے نہیں کیا۔ اب ایک سوال آپ حضرات پڑھ لیں گے آج سورہ بقرہ میں، یہ وہاں کی بات ہے کہ بھائی آپ لوگ دورہ تفسیر کے طلبہ ہیں، سب دورہ تفسیر کے طلبہ جا کے وضو کر کے 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں، کوئی استاذ کہیں آپ سے، سب چلے گئے۔ بعد میں دیکھا کہ وہ دورہ صرف و نحو کا ایک طالب علم جو ہے وہ پانی پی رہا ہے۔ اب استاذ نے جا کے اس کو مرغا بنایا کہ تم چاشت کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اب آپ بتائیں کہ استاذ کا یہ مارنا اس کو صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے نا بھائی، وضو کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا تھا دورہ تفسیر والوں کو، دورہ صرف و نحو والوں کو تو نہیں کہا گیا، تو اس کو کیوں مرغا بنا دیا؟ تو استاذ کو کہا جائے گا آپ غلط کر رہے ہیں۔ سمجھ کے آپ کا ذہن قریب لانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرما رہے قلنا للملائکۃ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو حکم کے پابند کون تھے؟ فرشتے۔ اور آگے فرمائے کہ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو ابلیس تو فرشتہ ہے ہی نہیں، جس کو حکم تھا نہیں اس سے گلا کیوں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب یہ اہم نقطے کی بات ہے، یہاں بڑی نقطے کی بات ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ قرب مکانی رکھنے والا بھی حکم میں شامل ہوتا ہے۔ قرب مکانی رکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ حکم میں شامل ہوتا ہے۔ قرب مکانی رکھنے والا حکم میں کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے۔ ابلیس فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن رہتا فرشتوں کے ماحول میں تھا، فرشتوں کی مجلس میں تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تو لہٰذا جب حکم فرشتوں کو آیا تو قرب مکانی کس کو بھی حاصل تھا؟ ابلیس کو۔ اس حکم میں یہ بھی کیا ہو گیا؟ شامل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک ضابطہ ہے۔ اس لیے حدیث آپ حضرات ہمیشہ پڑھتے ہیں نا کہ جہاں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، فرشتے جاتے ہیں، پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں سب کی بخشش ہو گئی۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس مجلس میں نہیں تھے، وہ تو صرف اپنے ایک کام سے آئے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی محروم۔ دیکھیں قرب مکانی کی وجہ سے ان کو بھی وہ حکم مل جاتا ہے۔ تو صحیح مجلس میں آنے پہ انسان خیر کے حکم میں چلا جاتا ہے، غلط مجلس میں آنے پہ انسان شر کے حکم میں چلا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا، ایک معاشرے کی بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو نشہ نہیں کرتے، نشہ جو کرتے ہیں، ان کو اکثر پکڑا جاتا ہے نا، پولیس آ کے مارتی ہے، ان کو پکڑتی ہے، تو 1-2 لازماً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بھئی میں نشہ نہیں کرتا ہوں، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی بھی پٹائی ہوتی ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں تھے ان کے ساتھ۔ تو غلط جگہوں پہ انسان بیٹھے گا تو اس کی بھی ٹھکائی ہوگی، پھر پٹائی ہوگی اس کی۔ اس لیے صحیح ماحول میں آئے دوستو، صحیح مجلس میں آئے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال کا فاعل اللہ تعالی ہے۔ اللہ نے فرمایا ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا؟ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا؟ اللہ تسجدہ، اب غور کریں، اللہ کے نیچے لکھے لا زائدہ ہے، لا کیا ہے؟ زائدہ، یعنی ان تسجدہ، ان تسجدہ، تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ تجھے کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اس امرتو کا، جب میں نے تجھے حکم دیا، تجھے کس چیز نے منع کیا؟
قال، یہ ابلیس جواب دے رہا ہے، قال ابلیس نے کہا انا خیر منہ، انا، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے دوستو، اس لیے کہتے ہیں نا کبھی بھی انسان میں نہ کہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں ہمارے اکابر کے ملفوظات مواعظ دیکھے، ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے بندہ عاجز نے یہ کیا، حقیر نے یہ کیا، فقیر نے یہ کیا، احقر نے یہ کیا، یہ تعبیرات نظر آتی ہیں نا، یہ اسی اصطلاح سے بچنے کے لیے دوستو۔ جس نے انا کہا ہے وہ تباہ ہوا ہے دوستو۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم میں بڑا رب، وہ بھی پکڑا گیا۔ یہاں اس نے بھی کہا جو سب کا بڑا تھا، کہا انا خیر منہ۔ سمجھ گئے؟ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے ان الفاظ کو جمع فرمایا ہے جو نہیں کہنے چاہیے، ان میں انا بھی ہے وہ الفاظ۔ باقی وہ الفاظ کتنے ہیں، کون سے ہیں، وہ آپ حضرات مطالعہ فرمائیں حضرت کی کتابوں کا۔ اگر ہر چیز آپ کو مفت میں یہاں دے دی جائے گی پھر آپ لوگ نہیں پڑھیں گے، تو مطالعہ فرمائیں، وہاں پہ آپ کو ملیں گے کہ وہ الفاظ کون سے، اور ہر لفظ کے لیے قرآن کی آیت سے استدلال ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ان میں لی بھی ہے، لی میرا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ انا خیر منہ، کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، یعنی آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور اپنے دعوے پر دلیل بھی پیش کی۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آپ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ میں بہتر اس لیے ہوں کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا۔ اب دیکھیں دوستو، آپ لوگ لکیر کے فقیر نہیں ہیں، طلبہ ہیں۔ ہمیشہ طلبہ اس چیز کا خیال رکھیں، ایک چیز کا، ایک بات وہ ہوتی ہے جو عامت الناس میں چل رہی ہوتی ہے، عام لوگوں میں، لیکن آپ چونکہ دین کے طالب علم ہیں، مستقبل کے علماء ہیں، آپ کے پاس ہر چیز کی ایک دلیل ہونی چاہیے۔ اب آج تک دنیا میں ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں بہتر اس لیے ہوں کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آگ میں وہ کون سی خیر تھی جو مٹی میں نہیں تھی، جو شیطان دلیل دے رہا ہے نا؟ تو دلیل تو اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ جس میں واقعی کوئی حقیقت ہو۔ آگ میں وہ کون سا کمال تھا جس کی وجہ سے یہ اس پہ اتنی اکڑ دکھا رہا ہے؟ آگ تو جلاتی ہے، آگ تو جہاں لگ گئی تباہی مچا دیتی ہے، مٹی نے تو آگ بجھائی ہے۔ عادل سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ سوال یہ ہے کہ شیطان جس چیز پہ اکڑ دکھا رہا ہے وہ کیا ہے؟ آگ۔ آگ میں کیا کمال ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا، یہ اصل نقطے کی بات ہے۔ تو خلقتنی من نار کے نیچے لکھیں یعنی میرے مادے میں نورانیت ہے، میرے مادے میں نورانیت ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، آگ جب جل جائے اور بڑھ جائے تو یہ جلا دیتی ہے، اور اگر آگ حد سے نہ بڑھے تو آگ میں خاصیت یہ کہ یہ ماحول کو روشن کرتی۔ تو اس نے اس جلانے پر اکڑ نہیں دکھائی کہ میرا کام جلانا ہے، اس نے اس مادے کو اپنی دلیل بنایا، کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ کا مادہ کیا ہے؟ نورانیت ہے، روشنی۔ تو ایک چیز روشنی پھیلا رہی ہے، وہ خیر ہے۔ جی دعوی دوم، جی جی جی، اچھا۔ اب دیکھیں یہ بات اچھا ہے، انہوں نے سوال کر لیا کہ یہ جو آپ کو بتایا گیا نا کہ دعوی اول، دعوی دوم، دعوی سوم، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جگہ پہ آئے گا، مختلف آیات میں اس کا اعادہ ہوتا رہے گا مختلف جگہوں پر۔ تو لہٰذا کبھی شروع میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں، کبھی مختلف آیات میں
کبھی دعوی دوم آئے گا، کبھی سوم آئے گا، کبھی اول، بار بار یہ چیز دہرائی جاتی رہے گی. جی السلام علیکم. اچھا اندر جائیں گے نا، آفس ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے مل لیں اور ان سے پرچی لکھوا کے پھر آ جائیں. ٹھیک ہے، اندر ایسے چلے. سمجھ گئے؟ قال فاہبط منها، اللہ نے فرمایا، نیچے لکھیں تجویز اخراج. تجویز اخراج، اخراج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نکل جاؤ. چونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اکڑ دکھائی، نافرمانی کی، تو اب اللہ نے اس کو نکالا. قال، اللہ نے فرمایا فاہبط منها، نکل جا یہاں سے. منہا، ہا کی ضمیر کے نیچے لکھے الجنت او السماء. کہاں سے نکل جاؤ؟ جنت سے یا چونکہ جنت کو بھی اللہ نے آسمانوں کے اوپر بنایا ہے، تو اس کو جنت سے اترنے کا کہا گیا یا پھر آسمانوں. اللہ نے فرمایا فاہبط منہا، اتر جا یہاں سے. کیوں؟ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فما یکون لک، تیرے لائق نہیں کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس جنت میں. وہ روحانی امراض کی جگہ نہیں ہے، وہ روحانی امراض کی جگہ نہیں ہے، وہ تو صاف ستھری پاکیزہ جگہ ہے، اور اس کے لیے تجھے وہاں سے نکلنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئی؟ فما یکون لک، تیرے لائق نہیں، تیرے لائق نہیں ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس جنت میں. فخرج، نکل جا. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. تو کس میں سے ہے؟ ذلیل. صاغرین، ذلیلوں میں سے ہے، تو نکل جا یہاں سے. قال، اب دیکھیں شیطان کو نکلنے کا حکم دیا، لیکن رہا فرشتوں کے ماحول میں تھا اور اللہ کے قرب کو دیکھا تھا، بہت ساری چیزوں سے واقف تھا. بہت ساری چیزوں سے کیا تھا؟ واقف تھا. اس لیے ایک مشہور بات ہے نا جو ہمارے بزرگوں نے لکھی، کہ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. 3 عین تھے اس میں، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. ایک عین نہیں تھا، اس لیے مارا گیا. کون سا؟ عاشق نہیں تھا. عاشق نہیں تھا. عشق کے اسباق اور ہوتے ہیں دوستو. تو علم تھا، عبادت بہت زیادہ کی، اور عارف بھی ہے. اب یہ عارف ہونے کی پہچان آ رہی ہے. اس کو اللہ کی معرفت کتنی زیادہ تھی. ایک آدمی کو کہا جائے کہ نکل جاؤ، تجھے نکال دیا گیا مدرسے سے، یہ کتنا پریشان ہو کے جائے گا. اس کو جنت سے نکالا جا رہا ہے. سمجھ تو گیا کہ محروم ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے اپنے لیے ایک ریلیف مانگی، ایک فائدہ. اس کو یہ پتا تھا کہ اللہ پاک سے اس موقع پر اگر کوئی چیز مانگی جائے تو یہ تو آخری ملاقات کا موقع ہے ہمارا اوپر جنت میں، اس کے بعد تو نہیں ہوگی. تو چلتے چلتے کچھ اپنے کام کی بات کی جائے. تو اس نے فوراً نکلتے ہوئے اللہ سے ایک مطالبہ کیا. کیا کیا؟ کس نے؟ شیطان ابلیس نے ایک مطالبہ کیا. نکلنا تو ہے، اپنا سامان پیک کیا کہ جا رہا ہے، لیکن کہا انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. مہلت مانگ لی. کیا مانگ لی؟ مہلت مانگ لی اس نے کہ مجھے مہلت دے دیں. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے نکال دیا، خارج کر دیا، دنیا میں جا رہا ہوں، تو چلیں ایک مہربانی مجھ پہ کر لیں کہ مجھے ذرا ڈھیل دے دیں، مہلت دے دیں کہ میں اتنی جلدی نہ مروں، مجھے عمر لمبی مل جائے. ہو گیا؟ جزاک اللہ. ڈیکس لے کے وہاں بیٹھ جاؤ، وہ چھوٹی والی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ اس نے مہلت مانگی، لیکن یہاں غور کریں، ذہن
جس انسان کا تیز ہوتا ہے یہ ہمیشہ انجام کو دیکھتا ہے کہ انجام کیا ہونا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں مارکیٹوں میں تجارت میں ایک چیز چل رہی ہے، آپ دکاندار کے پاس جائیں گے، یہ چیز کتنے کی ہے؟ وہ کہیں گے جی یہ 1200 روپے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ کراچی کے آدمی کو اگر کوئی چیز 1 روپے کی کہی جائے تو وہ 4 آنے سے شروع کرے گا، ہے نا؟ تو وہ بھی سمجھ گئے، وہ ہمیشہ اب قیمت کو ڈبل کر لیتے ہیں کہ چلو مجھے اوپر سے نیچے آنے میں جتنا وقت لگے گا اتنا میں اس کو نیچے سے اوپر لے آؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک مزاج چل گیا نا۔ تو شیطان نے کیا کیا کہ چلو فائدہ اٹھانا ہے تو اس حد کو ذکر کروں جو بالکل آخری حد ہو۔ کہا اے اللہ مجھے ڈھیل دے دے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ بھئی اٹھنا مرنے سے پہلے ہے یا مرنے کے بعد ہے؟ مرنے کے، وہ موت اس سے پہلے گزر گئی نا، اس نے بچنے کی کوشش کی کس سے؟ موت سے۔ موت سے کہ درمیان میں جو موت والا عرصہ لوگوں پر آئے نا، میں اس سے نہیں گزروں۔ تو کیا کہا؟ الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تاکہ میں موت سے بچ جاؤں۔ دیکھیں یوم یبعثون کے نیچے لکھیں یعنی نفخہ ثانیہ تک، نفخہ ثانیہ تک۔ حاشیے پر لکھیں تاکہ موت سے بچ جاؤں، لیکن اللہ نے نفخہ اولا تک مہلت دی۔ اللہ نے کب تک مہلت دی؟ کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی کون سی آیت ہے جس میں اس کو نفخہ اولا تک مہلت دی گئی؟ خیر اس میں لکھا ہوا بھی ہوگا الی یوم الوقت المعلوم، الی یوم الوقت اللہ نے فرمایا مہلت تو ہے لیکن جتنی تو نے مانگی اتنی نہیں ہے، نفخہ ثانیہ تک نہیں بلکہ نفخہ اولا تک ہے۔ جب سب پہ موت آئے گی تو تجھ پر بھی موت آ جائے گی، نہیں بچ سکے گا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دے دی گئی، تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال، اب شیطان نے کہا فبما اغویتنی، فبما اغویتنی، بسبب اس کے کہ جو آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا، بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا۔ دیکھیں غور کریں، یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا بسبب اس کے کہ جو آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ گمراہی تو اللہ کی طرف، یہ خود گمراہ بنا تھا، یہ خود کیا بنا تھا؟ گمراہ بنا خود، لیکن اس کی اس گمراہی کا اعلان اللہ کی طرف سے ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ ایک آدمی جرم کرتا ہے، مجرم بنتا ہے، جب پکڑ میں آتا ہے حکومت اعلان کرتی ہے کہ یہ اشتہاری مجرم ہے، یہ کیا ہے؟ تو مجرم بنا خود اور اس کے مجرم ہونے کا اعلان حکومت کر لیتی، تو حکومت کا تو قصور نہیں ہے۔ تو کہا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھے گمراہ قرار دیا، تو اب میں بھی ایک ضد کی قسم کھا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، میں ضرور بھی ضرور بیٹھوں گا، لہم، لہم کے نیچے لکھے رہزنی کے لیے، رہزنی جانتے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ میں ضرور بیٹھوں گا کس کے لیے؟ ان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان سے مراد انسان، انسان، میں ضرور بیٹھوں گا انسانوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ان پر رہزنی کرنے کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر۔ صراطک المستقیم کہا، یہ نہیں کہا کہ صراطک، مستقیم کہا، اس لیے کہ جو آدمی پہلے سے ٹیڑھے راستے پر بیٹھا ہو تو اس کے لیے تو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ گئے؟ لہذا انسان کہے مجھے آج کل وسوسے آتے ہیں، نماز میں خیالات آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے،
تو یہ وسوسے، خیالات، پریشانی نمازی پر آئیں گے، صاحب ایمان پر آئیں گے، اس لیے کہ یہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ جو پہلے سے نشے کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بدعمالیاں کر رہا ہے، تو وہ تو پہلے سے آن دا ڈیوٹی ہے، اس کو تو شیطان کی کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو عام طور پہ انسان جب سیدھے راستے پر ہوتا ہے، شیطان آ کے پریشان کرتا ہے، دل میں طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ آگے سال کیسے پڑھیں گے، کیسے ہوگا، یہ چیز کیسے پوری ہوگی۔ تو یہ شیطان اپنی محنت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس سے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسی کیفیت ہو تو انسان کو اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ جس طالب علم نے تکلیف کے وقت میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہا ہے دوستو، وہ طالب علم عالم بنا ہے۔ اور جس نے پریشان ہو کے اپنی عقل سے فیصلہ کیا ہے، بڑے بڑے ذہین طلبہ وہ ختم، ضائع ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمیشہ مشکل حالات میں اپنے بڑوں کی طرف آئیں، ان سے کہیں اس طرح مسئلہ ہے، راستہ ضرور بن جاتا ہے دوستو۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہا کہ میں ضرور آ کے بیٹھوں گا، اب راہزنی کروں گا سیدھے راستے پر۔ ثم لآتینہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے۔ یعنی اشارہ کیا کہ میں جو محنت کروں گا نا ان کو گمراہی پر لانے کی، کوئی کمزور محنت نہیں ہوگی، ہر سائٹ کی محنت ہوگی، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اب 4 جگہ اس نے استعمال کی۔ کتنی جگہ؟ 4۔ ایک مطلب اس کا یہ لکھا کہ یہ کنایہ ہے سعی بلیغ سے۔ یہ 4 اطراف کو جو استعمال کیا ہے یہ کنایہ ہے کس سے؟ سعی کہتے ہیں کوشش کو، بلیغ کے معنی انتہائی۔ ایک آدمی کہے میں پوری جان مار دوں گا، سمجھ گئے؟ تو کہے بھئی میں آپ کے لیے دن میں بھی حاضر ہوں، رات میں بھی حاضر ہوں، 3 بجے بھی حاضر ہوں، 4 بجے بھی حاضر ہوں، تو گویا خلاصے کی بات یہ کہ پوری زندگی آپ کے لیے۔ تو ایک مطلب تو یہ کہ یہ کنایہ ہے کس سے؟ سعی بلیغ سے، کہ گمراہ کرنے کی کامل کوشش کروں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، پلیز۔ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب بہت اچھا ہے، دوسرا مطلب کہ 4 اطراف کا ذکر ہوا نا، تو ایدیہم، من بین ایدیہم جو پہلے آیا نا کہ میں سامنے سے آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالآخرت سے روکوں گا۔ کس سے روکوں گا؟ ایمان سامنے سے آؤں گا، اس لیے کہ آخرت ہمارے سامنے ہے، تو ایمان بالآخرت سے ان کو کہوں گا آخرت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں یہ۔ اور خلفہم، دنیا میں منہمک کر دوں گا۔ کس میں؟ دنیا میں لگا دوں گا۔ اس کو کہوں گا بھائی صبح اٹھو، آفس جاؤ، رات کو آؤ۔ تو آج کل جو زندگی ہماری بنی ہوئی ہے نا، یہ مشینی زندگی ہے۔ اگر آپ غور کریں، آپ اگر اپنے ماحول پہ غور کریں، یہ مشینی زندگی ہے۔ مشینی زندگی کا مطلب یہ کہ آج کل ساتھی اٹھتے ہیں صبح اور کپڑے بدلتے ہیں اور چلتے چلتے 2 والا ناشتہ کرتے ہیں، آفس کو دیر ہو رہی ہے، رات آتے ہیں 9 بجے 10 بجے آتے ہیں، بس کپڑے ادھر ادھر پھینک کے پھر گر گئے۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر انتظار کریں گے ویکینڈ کا۔ ویک اینڈ سمجھتے ہیں؟ یعنی ہفتے کے آخری دنوں کا انتظار کریں گے، اور ہفتے کے آخری دن پھر فآہا ثم آہا ثم آہا۔ ہمارے حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ ہم زمبیا گئے، افریقہ کا ملک ہے نا، تو وہاں کے میزبان ہمیں لے گئے، وہ جو بالکل جو بلیک کالوں کا علاقہ ہے نا، عیسائی کرسچن، ان کے علاقوں میں ہم گئے۔ تو وہاں ہم نے کیا دیکھا کہ
یہ ہفتہ اتوار کا دن تھا، ان دنوں میں چلے گا، تو ایک سیاحتی مقام تھا تفریحی، وہاں درختوں کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرے درخت کے نیچے دوسرا لیٹا ہوا ہے، تیسرا. تو انہوں نے میزبانوں نے کہا کہ یہاں معمول یہ ہے کہ یہ لوگ 5 دن کام کرتے ہیں بالکل گدھوں کی طرح، یعنی صبح سے رات تک کام کر رہے ہیں. پھر جب جمعے کے دن، اب ہفتہ اتوار چھٹی ہے نا، تو پھر جب جمعے کا دن ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ رات کو آتے ہیں. اب پتہ ہے 2 دن چھٹی ہے، تو پھر جو پیسے میں سے اس سے لا کے نعوذ باللہ شراب خریدتے ہیں، خوب پی لیتے ہیں شراب. پھر یہ 30-35 گھنٹے یہاں پہ سو رہے ہوتے ہیں پڑے ہوئے. تو کتنا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے دوستو، کہ انسان پڑھتا ہے، پھر اعمال کا اہتمام، پھر رات کو سویا، پھر فجر میں اٹھا. یہ ترتیب والی زندگی مستقل اللہ کی نعمت ہے دوستو. تو دنیا میں منہمک کروں گا، ایمانہم، تیسرا لفظ استعمال کیا تھا کہ دائیں طرف سے آؤں گا. ایمانہم کا مطلب ہے نیک اعمال سے روکوں گا. کس سے روکوں گا؟ نیک اعمال سے. شمائلہم، برائیوں کی ترغیب دوں گا. سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو اس نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا، ہر طرف سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اس نے 4 سمتیں ذکر کی، لیکن 2 سمتیں بھول گیا، یہ اوپر اور نیچے کو. یہ اللہ پاک نے اس کے ذہن سے ذہول کر دیا. اوپر کو بھول گیا اور نیچے سے. تو معلوم ہوا کہ اب دنیا میں انسان کے بچاؤ کے 2 ذریعے، کہ یا تو یہ اوپر کی طرف دیکھیں، اوپر سے مراد یعنی وحی اوپر سے آئی ہے، علوم نبوت اوپر سے آئے ہیں. اب اگر یہ شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو یا تو وحی سے، علم نبوت سے راستہ جوڑ لے، یا پھر نظروں کو بچا کے ایسے چلے. سمجھ میں آ گئے؟ اب بچاؤ کا تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ اگر کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر نکلے اور پھر مجھے وہاں بھی دیکھنا ہے، وہاں بھی دیکھنا ہے، یہاں بھی دیکھنا ہے اور وہاں بھی دیکھنا ہے، یہ خطرناک ہے دوستو، یہ خطرناک ہے. پھر شیطان انسان کو کیا کہتا ہے؟ شیطان انسان کو کیا کہتا ہے کہ اگر غلط نظر پڑ جائے تو استغفار کر لو. ارادتاً انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور نظر پڑ جائے کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. کتنے گناہ ہو رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اللہ سے کہا کہ آپ ان میں سے زیادہ تر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. میں اتنی جان لگا دوں گا کہ زیادہ تر شکر گزار نہیں. اب دیکھیں دوستو، یہاں پہ ہے ابلیس، شیطان اللہ کے مقابلے پہ اترا ہوا ہے، اللہ کے مقابلے میں آیا ہوا ہے. لیکن جب اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا نا کہ میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، اس کی زبان کو بھی جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. ورنہ اگر جھوٹا آدمی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں سب کو تباہ کر دوں گا. اس کو پتا تھا کہ سب تو نہیں کر سکتا ہوں، تو اس نے بھی وہ جھوٹ نہیں بولا، کہ اکثر کو قابو میں کروں گا. کل نہیں کہا بلکہ اکثر کا، کل نہیں کہا. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. اللہ نے فرمایا اخرج منها، نفاذ اخراج لکھیں، نفاذ اخراج. اب ایک اشکال آپ لوگوں کا حل ہوا. اشکال کیا ہو گیا؟ حل ہوا. کیا؟ اوپر آیا تھا اخرج انک من الصاغرین، ہے نا؟ اللہ نے فرمایا نکل جاؤ تم ذلیل. تو نکال تو پہلے گیا ہے، پھر نیچے کیوں کہا کہ نکلو؟ جو پہلے سے نکلا ہوا ہے وہ دوبارہ کیسے نکلے گا؟ تو فرمایا کہ ایک ہوتا ہے آرڈر، ایک ہوتا ہے نفاذ. ایک ہوتا ہے آرڈر، ایک ہوتا ہے نفاذ. جیسے آپ حضرات سنتے آ رہے ہیں کہ بھئی 1 جون سے پیٹرول 10 روپے مہنگا ہو جائے گا. ایک بات ہے نا، ہو جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور نفاذ کے لیے انتظار کریں کس کا؟ 1 جون کا. عمل درآمد اس پہ اس دن ہوگا. تو حکم اللہ نے دے دیا، اب نفاذ ہو رہا ہے کہ چلو بھائی اٹھاؤ سامان.
اللہ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جاؤ جنت سے، مذعوما مدحورا، ذلیل ہو کے اور دھکیلا ہوا، مدحورا، لمن تبعک منہم، جو بھی تیری اتباع کرے گا انسانوں میں سے، جو بھی تیری اتباع کرے گا انسانوں میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا تم سب کے سب سے، تم سب کے سب سے کیا کروں گا؟ جہنم کو بھر دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنی محنت کرو، لگے رہو، کوشش کرو انسانوں پہ، اور جس نے اگر تیری بات مان لی تو کوئی نہیں، ہم نے جگہ بنائی ہے، تم سب کے سب سے جہنم کو کیا کر دوں گا؟ بھر دوں گا، اس کے لیے تیاری کر لو، بس کر لو۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات کا وقفہ ہے انشاءاللہ 10:15 تک، اس کے بعد اگلا حصہ ہوگا ابتداء۔ وضو فرما لیں، نماز پڑھ لیں، تقاضے پورے کر لیں، چائے اپنی پی سکتے ہیں، لیکن 10:15 سے پہلے طلبہ کلاس میں پہنچ جائیں۔